अस्सलाम वालेकुम जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और कमेंट कर दें और लाइक कर दें, तो इससे चैनल को सपोर्ट होती है। कहते हुए भी जो है ना बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन ये है कि ना कहो तो आगे से होते ही कुछ नहीं है। मैं बल्कि ये बताऊं कि तकरीबन सितंबर में मैंने शुरू किया था चैनल, तो अभी तक को तकरीबन 300 सब्सक्राइबर हुए। तो मैं कहता ही नहीं था, पहले कहा स्टार्टिंग में कुछ हो गए, फिर 374 274 75 के ऊपर जाके ना रुक गए। कभी 74 75 मतलब यानी कि इन आउट होते रहे। 7 का फिगर है। पिछले तकरीबन 3 महीने से ये यहीं पे रुका हुआ था। फिर मुझे मजबूर होकर ना कहना पड़ा। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। मैंने दिल की बात इसलिए शेयर की कि क्यों कहना पड़ता है यार, क्यों कहना पड़ता है, जबकि हम मेहनत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अच्छी मालूमात दी जा सके। ये तो सामने वाले का भी फर्ज होता है ना, या थोड़ी सी उसकी मेहरबानी होती है। फर्ज तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उसकी तरफ से ये सपोर्ट की जा सकती है कि अगर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अच्छी बुरी जो बात है उसमें कर दें, अपना नाम लिख दें, कुछ लिख दें, दुआ ही दे दें, तो ये काफी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में निजाम बना हुआ है 9 मई के बाद का, तो 9 मई से क्या कुछ सीखा? किसी ने कुछ नहीं सीखा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि कारपेट के नीचे फिर मिट्टी डाली जा रही है। मुड़ तोड़ के जो इंसान फिर आ जाती है बात वही कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, वो कोई ऐसा तो नहीं था कि इमरान खान कोई एक आने वाला कोई हवा था जिससे जान छुड़ाई, उसके साथ मिल गए और ये सब कुछ करते रहे। पीएमएलएन मजबूरी में कह लो, या मुनाफकत में कह लो, या मुफाहमत में कह लो, या अपनी सियासी जिम्मेदारी कह लो, या कौमी जिम्मेदारी कह लो, उसको जानते हुए वो ये नहीं कह रहे कि भाई यार ये जो कल्ट था ये तो दहशतगर्दी पर मुनस्सिर था, ये तो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आया था। वो तो कह रहे हैं नाहल है, नालायक है, इस तरीके की बात करते हैं जो कि ज्यादती करते हैं। हालांकि इमरान खान की और जो बाजवा डॉक्ट्राइन है, बाजवा डॉक्ट्राइन इमरान खान कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है। उन्होंने जो कुछ किया है वो तकलीफ दे, इंतहाई तकलीफ दे। वो मोदी का यार है, इंडिया का यार है, पाकिस्तान का गद्दार है, चोर है, डाकू है, डकैत है, ये सब पार्लियामेंट में खड़े के करते रहे। अच्छा, पूरी जितनी ये मीडिया टीम है ये सब काम करती रही है। ये कलासरा साहब ये 2017 के अंदर 18 के अंदर अगर आप देखें इलेक्शन से पहले 300 घरों की मैं डिटेल ले आऊं, मियां नवाज शरीफ के नाम पर है प्रॉपर्टियां, लंदन में है। आज तक कुछ शर्म नहीं आई कि किसी चीज का कुछ सबूत दे सके। कहां है वो प्रॉपर्टियां, बताए ना। ये कलासरा साहब की मैं बात कर रहा हूं, रऊफ कलासरा। आज इतने हाजी मोमिन, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी बने हुए हैं। मतलब कुछ शर्म है इन लोगों को? कोई नहीं। किस किस तरीके से वो हारून रशीद साहब जनाब $500 मिलियन में मियां नवाज शरीफ की डील हुई है। $455 जो है ना वो, ये $445 वो स्टेट बैंक में आ चुका हुआ है। $55 या $45 वो जनाब वो भी आ जाएगा। उसकी मैं तफसील पता कर लूंगा। मैं, मेरे से कुछ छुपा नहीं रह सकता, मुझे सब कुछ पता है। ये इस तरह के इल्जाम लगाए जाते थे और मामला होते थे हुकूमत में आने के बाद भी। कोई उस वक्त में कोई शर्म नहीं होती थी, कोई हया नहीं होती थी। आज क्या है, 9 मई इतना बड़ा हादसा हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये देखें, ये इब्तदा है हादसे की। जब मियां नवाज शरीफ के लिए जाल बिछाया जा रहा था ना, उस वक्त में सबसे बड़ी जो है ना जिम्मेदारी थी वो थी सहाफियों की, कि वो उठ खड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी डॉक्ट्राइन आ गई, ये कौन से हमें नोटिस आ रहे हैं, ये हुकूमत है कि हुकूमत के अगेंस्ट जो है हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम कर लें। कोई नहीं खड़ा हुआ था, मां सिवाय चंद ब्लॉगर्स के जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे थे, उनके अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये भी एक बात है। अच्छा, फिर ये हादसा हो जाता है। उसके बाद एक और हादसा अब होने वाला है जनवरी। अब वो 6 महीने बाद होता है, साल बाद होता है, इसलिए कि आप कारपेट के नीचे मिट्टी डाल रहे हैं, आप कसूरवार को पकड़ नहीं रहे। आप वो इमरान शफकत साहब व्लॉग करते, 176 बंदों का कोर्ट मार्शल हो गया, सवाल ही नहीं पैदा होता। 6 का भी कोर्ट मार्शल होता ना, 6 का भी, तो पता लग जाता। 1 का भी नहीं हुआ। सबको बस ये हो रहा है, चुप कर जो, ठंडे हो जो, ये जमीनें हमारी हैं, ये माल हमारा है, ये कारोबार हमारे हैं, हमने ही मिलकर इस पाकिस्तान को जो ना किनारे लगाना। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये मैं बहुत हल्की बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत भी तो यही है ना। किसी को कोई फर्क पड़ा? अगर पड़ा तो बताएं।
ایک شخص کو آپ بتاتے ہیں اس کو کمرے میں لے جا کے چپیڑے ماری اور وہاں پر کوئی نہیں تھا اور ساری اطلاع میرے پاس ہے. بھائی وہاں پہ جب تھا کوئی نہیں تو تمہارے پاس کہاں سے رپورٹیں آ گئی؟ مطلب عجیب و غریب قسم کی جو ان سے ہاں ماضی میں بھی یہ باتیں آتی رہی کہ یار یہ ڈرٹی ہیری نے کون سی انویسٹیگیشنز کی تھی, کیا ہوئی تھی, کتنے افسران تھے, یہ ساری باتیں چلتی رہی. لیکن یہ بھی نکالنے والے کون تھے؟ اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں, درست بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انکوائری ہوئی, انیشیٹ تو نہیں ہوئی. مطلب انکوائری کر کے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ انکوائری ہو گئی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, ریزائن کرتے ہیں, یا وہ ریزائن کرتا ہے گھر چلا جاتا ہے. لوٹ مار سب اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, کوئی نہیں. اب آ جاتے ہیں یہ اس وقت میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہا جا رہا ہے اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ جناب ڈٹی ہوئی ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ہٹ جائیں گی پیچھے. کوئی کیس نہیں, کوئی کچھ نہیں, عدالت سے بری, سارے معاملات. ہم جی دوبارہ وہ ایس پی صاحب ہیں یا کہ ایس پی صاحب ہیں, بہرحال ان میں جو کچھ بھی ہے بات کرنے کی تمیز ہے کہ جی ہم دوبارہ لے کے آئیں گے, یہ سب کچھ آئیں گے. شہباز شریف صاحب کے یہ بھی اطلاعات ہیں, شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر اور زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سارا گیم پلان کیا گیا کہ ہر راستہ وہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف واپس نہ آ سکے. اگر وہ آ گیا تو نہ شہباز شریف کی کوئی رہنی ہے, نہ زرداری صاحب کی کچھ رہنی ہے. سب مٹھی چوری کھانے کے چکر میں بیڑا گرک کر رہے ہیں. اتنے گندے, نااہل اور نالائق طریقے سے جنسانہ یہ تمام کیسوں کو بگاڑا گیا. بیوروکریسی اس میں ساتھ ہے, حکومت کا آرڈر ہو کہ پھنسنا نکلنا نہیں چاہیے, ورنہ تمہاری ایسی تیسی پھر جائے گی. بیوروکریسی ایسا جال بچھاتی ہے, لگ پتہ جاتا ہے, سر ان کو نہیں پتا. یعنی کہ اتنے گندے ترین کیس کیے گئے ہیں, سارا نظام بگاڑ دیا گیا. کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم میں انوسینٹ بنی ہوئی ہے, وہ بالکل جیسے کہ ڈاکٹرائن کے اندر اس پچھلے 6 سال کے اندر وہ بالکل بے قصور تھے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سارے معاملات کر کے کوئی معاملات بہتر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اچھا ایک ایک بندے کا نام آپ لے لیں. شہباز گل نکل گیا, وہ وہاں سے وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے. عمران اسماعیل چلا گیا. اچھا یہ اسد عمر صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں, عمران خان سے رابطے میں ہوں, میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. عدالتوں میں آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہر روز ان کی ایک آ جاتی ہے تیز چلتے ہوئے کہ جیسے بہت تیز چل رہے ہیں اور وہ رک ہی نہیں رہے. 24 گھنٹے میں سے جنسانہ وہ 24 کے 24 گھنٹے چل ہی رہے ہیں, عدالت سے نکل رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہی پرسپشن تو تھے جو بنا کے بتاتے تھے کہ میں ایک جیسے وجود ہوتا ہے اس کے اندر جو دماغ ہوتا ہے میں وہ اسد عمر ہوں. یہ پی ٹی آئی کا جو ایک وجود ہے اس کے اندر جو دماغ ہے وہ اسد عمر ہے. اور بعد میں وزیر خزانہ بنے, نکال کے باہر مارا تھا. یہ بھی اطلاع سب سے پہلے میں نے دی تھی. آپ دیکھیں اس وقت میں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے سوشل میڈیا میں بتایا تھا کہ جو انسان ہے وہ استعفیٰ دے رہا ہے. میرے پاس یہ اطلاع آئی تھی, بعد میں اس سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو اور تمام پروگرام جو انسان ریکارڈ پر ہے. اچھا میرے پاس کہاں سے آئی تھی؟ میرے پاس بھی وہیں سے آئی تھی جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. وہاں پہ سنا, میں نے ڈیکوڈ کر دی, میں نے بتایا کہ یار یہ ہو رہا ہے, اور بعد میں وہ سچ ثابت ہو گئی. راجہ رزاق صاحب نے بھی اس کے اوپر جو انسان کامنٹ کیا تھا کہ نہیں اس سے استعفیٰ لینا چاہیے, اس سے اکانومی نہیں سنبھل کیا نہیں رہی تھی. بھائیان وہ آئے ہی یہ کام کرنے کے لیے تھے. کسی کے اگر دماغ میں یہ خلل ہے نا کہ یہ آئے تھے کچھ بہتری کرنے کے لیے, نااہل نالائق ہے, نہیں ہے. یہ سر وہی انہوں نے کیا ہے جو یہ کرنے آئے تھے, اور بہترین طریقے سے کیا, اور ایکسٹرا پرفارمنس کر کے تو وہ پھنسا گئے. یعنی کہ آہستہ آہستہ کمزور کرنا تھا, انہوں نے تیزی سے کر دیا. اس کی وہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, وہ چلیں بعد میں ڈسکس کریں. تو جتنے کیسز ہیں نا یہ سب ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا کے دھمکا کے سائڈ پہ کر کے اور بچ لیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں فواد چودھری سے جب پوچھا جائے گا نا کہ ٹرک کا مطلب کیا ہے اور ٹرک کس کس کو گئے ہیں, تو جب وہ نام لینا شروع کرے گا نا تو وہ نام جن کے لے گا نا ان کو بڑا ڈر ہے. وہ صرف ججوں تک نہیں گئے ٹرک جو ان سے ہے نا, وہ اور بہت ساری جگہ پہ ہوئے, اکٹھے مل کے لوٹ ہے. اور جب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہو نا یا ایک حمام میں نہائے ہوئے ہوں تو پھر جو نا کس کو ننگا کریں گے, سب ننگے ہو جائیں گے. تو یہ جو نا نظام اس طریقے سے چل نہیں سکتا. اس کا واحد حل یہ ہے نواز شریف سے معافی مانگے, جس نے 2 دفعہ تو کنفرم جو نا عزت بچائی ہے. ورنہ تو وردیاں چھوڑ کے آتے تھے گھر پہ, یا گاڑی کی ڈگی میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی, یا آفس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی تھی, وہیں پہ جا کے پہن لیتے تھے, وہیں پہ جا کے کرنا شروع ہو جاتے تھے. یہ تو صورتحال تھی. اسی شخص سے معافی مانگے کہ یار یہ ہم نے بلنڈر کی, جس کو میں کئی دفعہ دہرا چکا. ادروائز کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے.
تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس وقت میں، شہباز شریف صاحب کو یہ غم ہے کہ بھائی واپس نہ آ جائے، زرداری صاحب کو یہ غم ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہ آ جائے، مریم جو انسان اس ٹائم میں گراؤنڈ بناتی جا رہی ہے کہ اگر باپ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری ہونی چاہیے، تو وہ لگی پڑی ہے. یعنی کہ پی ایم ایل این جو 3 حصوں میں کام کر رہی ہے، جس کو تقسیم کیا میاں محمد نواز شریف نے. ایک حصہ ہے اکانومی کا، جو ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دوسرا ہے شہباز شریف صاحب اور باقی ساری ٹیم ہے، تو وہ دیکھ جو اندر ڈار صاحب کی طرف رہے ہیں، چل ان کے ساتھ رہے ہیں اور دانت بھی پیس رہے ہیں. اور تیسرا جو حصہ ہے جو اس ٹائم میں ایکٹیو نظر آتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر کا ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں مریم نواز شریف، جس کو ڈائریکٹلی جو انسان ہے وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں میاں محمد نواز شریف اور ان کی ٹیم. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اگر الیکشن میں اس نعرے کے اوپر یا اس بات کے اوپر گئے کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا، تو لکھ کے دے دوں کہ الیکشن ہار گئی پی ایم ایل این. اور اگر جو اس پہ گئے کہ میاں نواز شریف ہوں گے اور ان کے ساتھ مریم نواز شریف ہوں گی، یعنی کہ سیکنڈ چوائس جو نا، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنے، اگلے دن مریم نواز شریف آئیں اور پھر ان کو گائیڈ کریں میاں محمد نواز شریف، اور آگے لے کے چلیں. یہ الیکشن جیتا ہوا ہے اور بہت واضح اکثریت سے جیتا ہوا. تو یہ رزلٹ ہے، اور یہ میں اپنا آئیڈیا نہیں بتا رہا، یہ اپنی خواہش نہیں بتا رہا، یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں. اب اس طریقے سے سکورنگ نہیں ہوتی یا سروے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو بتایا تھا گولی ٹافی سے لے کے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے سرویز ہوتے ہیں، اور اب سب الیکٹرانکلی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہو جاتے ہیں. پوری دنیا یہی فائٹ کر رہی ہے. اب آپ جو مرضی اس کو سمجھتے رہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.